حدیثیں 300 سال کے بعد بخاری صاحب نے کوئی 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی اور اس میں سے 5-6 ہزار انہوں نے اپنی مرضی کی چن لی، باقیوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ بخاری صاحب بخارا میں رہتے تھے، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، لیکن ہاں قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ کہاں سے بات نکلی ہے؟ میں دیکھیے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی ہاں، کرسٹل کلیئر کتاب بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اشاروں میں یا اس طرح پرپیش کنایوں میں تو اللہ بات نہیں کرتے، اللہ تو بالکل کرسٹل کلیئر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے موجود ہیں، میرے آقا کی حرمت کے لیے موجود ہیں، میرے آقا کی شان کے لیے موجود ہیں، آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے ذروں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ مارکونی صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ مارکونی بھائی کیسے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ مارکونی بھائی کافی دن بعد آپ نے حاضری لگائی ہے، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی میں خیریت سے ہوں، میرا بھائی حکم جی ویلکم ایک کرتے ہیں۔ سوال تھا میرا۔ جی 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 آج کل یہ بڑا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج کل نہیں بلکہ کافی عرصے سے، کہ مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، لیکن ہاں قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہاں سے بات نکلی ہے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نا سورہ دیکھتا ہوں ایک نا سورت ہے، میں اس کو پیش بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پیش کر دیتا ہوں، ایک منٹ کتنی ٹھیک ہے اس کو رکھتے ہیں۔ تو وہ صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے سوال پوچھا گیا کہ نا کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کا نزول ہوگا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کیا تم قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، یہ آیت ہے، وہ پیش کر کے نا ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں نا وہ آیت آپ کے لیے نکال لوں، ایک منٹ دیجیے گا، میں شیئر بھی کر دوں گا۔ تو اچھا رہے گا ہم نا اس کو سامنے ڈسکس کر کے نا بات کریں گے، تو زیادہ اس میں چیزیں نہیں پیچھے تھی، سوری۔ غالباً سورہ آل عمران، انعام یا اس طرح کسی جگہ پر ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آیت لے آتا ہوں اور وہ حدیث بھی دکھا دوں گا نا آپ کو تاکہ وہ پتہ چل جائے۔ قرآن پر پھر ہم بات کریں گے۔ تو اصل میں یہ جو دکھانے لگا ہوں نا، یہ آیت، اس آیت کی تشریح حضرت ابو ہریرہ نے کی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آیت سے اشارہ ملتا ہے۔ دو آیتیں دکھاؤں گا، دو آیتیں جس سے آپ کو اشارہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر ہے 159، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا بالکل ٹھیک اس کے بعد آئی ہے جس جگہ پر یہ لکھا ہے، یعنی آیت 158 اور 157 بھی ساتھ میں لائیں گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو ٹکڑا ہے قبل موتی ہی، اب یہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی ہے رفعہ اللہ، یہ بھی ہاگی ضمیر، اس کو میں تھوڑا صرف اتنا کرتا ہوں، یہ ہو اور یہ ہی، یہاں پر ہے اللہ نے اس کو بلند کر لیا اپنی طرف۔ اچھا پھر یہ دیکھیں یہاں بھی ہو، یہ وما قتلوہ، اچھا پھر یہاں بھی صلبوہ وما قتلوہ، یہ واحد کی ضمیر ہے مذکر کی۔ یہ جو ضمیر ہے نا، اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے، اب بات یہ ہے کہ ماضی کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، سوری مستقبل کے، فیوچر کے، یہ دیکھیں لَيُؤْمِنَنَّ، لائیں گے ضرور ضرور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیث پیش کی نا، ان کا تفسیر سے مراد یہ تھی اس آیت سے کہ صحابہ کرام یا مسلمان یہ مانتے تھے کہ قرآن کی اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کا
پتہ چلتا ہے ان کی حیات کا قرآن کا. ایک اور آیت ہے وہ بھی دیتا ہوں میں سرچ کر کے نا, ایک منٹ مجھے دیجیے گا, وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ورڈ ہوگا اس میں, یہ نا میں سرچ کرتا ہوں, آئین سے نکلے گی. کدھر گیا ہے؟ عالم عالم وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. مجھے آیت یاد ہے مگر میں چاہ رہا ہوں آپ کی موجودگی میں نا قرآن سے نکال دوں تاکہ اس پر زیادہ اچھے سے بات ہو سکے. جی جی. یہ آیت چند ان آیتوں میں سے ہے مکرونی صاحب کے. یہ ایسے کرتا ہوں میں نا, ایک منٹ رکے, ادھر لکھتا ہوں جلدی سرچ ہو جائے گی. ادھر سرچ بہت لمبی آئی ہے. إِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. ہاں یہ آیت ہے. تو یہ بنے گی سورہ زخرف کی آیت 61. ٹھیک ہے, سورہ زخرف یہاں سرچ کرتے ہیں 61. یہ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. وَإِنَّهُ سوری علمن بول رہا تھا, علم ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اب یہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ دیکھیں نیچے آیا وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. اب یہاں بات ہو رہی ہے, کمال بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے کرتے قیامت کا ذکر آیا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو قیامت کی نشانی کے طور پر لعلم للساعہ, قیامت کی نشانی ہے. علم ورڈ بولا جاتا ہے قیامت کی جانکاری یا قیامت کی انفارمیشن یا قیامت کا نشان, سمبل. عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کا سمبل بولا گیا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ نہیں آنا تو یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی کے طور پر ان کو کیوں ذکر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور آگے پھر کہا کہ جب وہ آئیں گے ولما جاء, اور جب آئے یعنی ان کے پچھلے کا ذکر کیا. انہو کدھر گیا, هو ربی وربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے نا آپ کو نظر آتی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. یہ ہو گئی دو آیتیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں اشارہ قرآن سے ملتا ہے. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ یعنی جسے کہتے ہیں نا اشارہ, استدلال کے طور پر امام شاطبی نے الموافقات کے اندر دلیلوں کو, آرگیومنٹس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا. انہوں نے کہا بعض اوقات قرآن کی چیزیں عبارت النص میں ہوتی ہیں, بعض اوقات اشارت النص میں, اور بعض اوقات دلالت النص کے اندر. یہ مسئلہ اشارت النص کے اندر موجود ہے, یعنی آپ کو ایک سگنل ملتا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں. ایکول ٹو وہ تمام حدیثیں جو اس ایشو کو کلین کرنے کے لیے آئی ہیں, ان سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے. اب اگر آپ کہیں گے کہ حدیثوں وغیرہ سے دکھا دوں تو وہ بھی دکھا دوں گا. بہرحال آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے, قرآن میں امام مہدی کا تو دور دور تک ڈائریکٹ کوئی ذکر نہیں ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اشارہ ملتا ہے. جی, اس پر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مہدی کا تو چلے آپ نے بات ختم کر دی. جی تو عیسیٰ علیہ السلام پر جہاں تک ہے تو اس میں دیکھیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی کرسٹل کلیئر کتاب بتایا ہے, اور کتاب مفصل ہے اور بہترین کتاب ہے. تو اس پر تو کوئی واضح احکامات ہونے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن اس کو کوئی ایسا کرسٹل کلیئر جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ ابو ہریرہ اور یہ اس طرح بات, تو اصل میں یہ ایک اتھینٹک چیز نہیں ہے, یعنی کہ قرآن میں کوئی واضح اس کا کرسٹل کلیئر اللہ تعالیٰ نے اس کا, تو اللہ تعالیٰ کو اشاروں میں یا اس طرح پرپیش کنایوں میں تو اللہ بات نہیں کرتے. اللہ تو بالکل کرسٹل کلیئر بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کمزور ہے یہ معاملہ. نہیں, میں ابھی آپ کو ٹھیک اس میں کر دیتا ہوں. کمزور نہیں ہے. کمزور اس لیے لگتا ہے کہ آپ اسلام کی ایپسٹمولوجی یا اسلام کے جو ماخذ ہیں
یا مراجع ہیں ان کی کمپلیٹ پکچر کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کنفیوز کرتے ہیں. ابھی میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. مکرونی بھائی آپ سے سوال پوچھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے قیامت کے قریب، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے دن میں 5 ٹائم، مجھے قرآن میں سے نماز کا طریقہ بتا دیں اگر یہ تفصیل ہے. نماز کا طریقہ بتائیں. وہ تو دن میں 5 بار پڑھنی تھی، طریقہ ہی نہیں ہے. نماز سلاد کا طریقہ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام نے تو جا کے قیامت کے قریب آنا ہے، نماز تو ہر بچے نے بالغ ہونے کے بعد 5 ٹائم پڑھنی ہے، اس کا طریقہ تو نہیں ہے. مطلب یہ اس سے جی ہاں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے اپنے آپ کو ایک ایسی کتاب کے طور پر پیش کیا جو اپنے لانے والے پیغمبر کے اوپر سمجھانے میں ڈپینڈنٹ تھی، عیب نہیں تھا. خود ہی قرآن نے کہا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ بیان کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایسا نبی مبعوث کیا جائے گا جو تم پر اس کی آیتیں تلاوت کر کے بتائے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر وہ اس قانون کو سمجھائے گا بھی اور اس کی حکمتیں بھی تمہیں سکھائے گا. تعلیم. اب یہ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ جب آپ قرآن کو ایک ایسی کتاب کے طور پر لیں گے نا کہ جس کے ساتھ پیغمبری استادی نہ موجود ہو، پھر یہ قرآن آپ کو اندھیرے کے اندر لے کر جائے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں، جب پیغمبر کا تعلق اس سے ٹوٹتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن نے خود کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، پھر آگے کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن اللہ نے شفا اور رحمت کے لیے نازل کیا تھا، مگر اسی قرآن سے کئی لوگ خسارہ حاصل کرتے ہیں. اور پھر حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اسی کتاب کے ذریعے اللہ کئی قوموں کو عروج دیتا ہے، کئی قوموں کو زوال دیتا ہے. کیسے؟ قرآن کو حقیقی معنوں کے اندر سمجھ نہیں پائے. قرآن کا حقیقی تعارف یہ تھا کہ جس شخص کے تھرو، جس کی زبان سے یہ کلام اللہ نکلا ہے، اس بندے نے اس کو کیسے سمجھایا اور کیسے پہنچایا، اس کو سکپ نہ کیا جاتا. یعنی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک استاد، ایک نبی، ایک پیغمبر. اب یہاں سے وہ کنفیوژن میکرونی بھائی جو میں سمجھا ہوں نا، سوری مارکونی بھائی، جو میں حقیقت سمجھا ہوں، کیونکہ ایک عرصہ مجھ پہ گزرا ہے کہ یہ چیزیں میرے ذہن میں گزرتی تھیں کہ یار قرآن کو کیا ہم حدیثوں سے الگ کر کے اگر دیکھیں گے تو قرآن کیا پیش کرتا ہے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب، مارکونی صاحب اگر آپ کو موقع ملے، بڑی شاندار کتاب لکھی انہوں نے، دو قرآن. انہوں نے وہ کتاب لکھی، بڑی تنقید ہوئی. ڈاکٹر غلام جیلانی برق جو کہ آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر، درجنوں کتابیں لکھی. بڑا شاندار آدمی تھا. 1970-80 میں ان کی وفات ہو گئی. انڈیا ادھر سے لائل پور کے تھے. لائل پور یہ پاکستان فیصل آباد جس کو آج کہتے ہیں، لائل پور کے تھے وہ. تو غلام جیلانی برق صاحب نے کتاب لکھی دو قرآن. اس میں انہوں نے کہا سوری دو اسلام، دو قرآن نہیں، دو قرآن تو اور ہے، دو اسلام. دو اسلام پر تنقید ہوئی تھی. دو قرآن تو بڑی شاندار کتاب ہے. دو اسلام لکھ کر انہوں نے کہا ایک اسلام وہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو لوگوں نے ہمیں دکھایا ہے، ہمارے سماج نے. کہتے ہیں وہ اسلام قرآن والے اسلام سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے. اب اصولی طور پر بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ لوگوں نے قرآن کو سمجھے بغیر کسی اور چیز کا نام اسلام رکھ کر اس کو تھوپنا شروع کر دیا اور جو من میں آیا کرتے چلے گئے. مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب ایک لمبے عرصے تک حدیثوں کو حجت نہیں مانتے تھے، سنتوں کو، حدیث کو نکارتے تھے، ریجیکٹ کرتے تھے. مگر اپنی آخری عمر کے قریب انہوں نے کتاب لکھی تاریخ حدیث. تاریخ حدیث، اس میں انہوں نے ہیڈنگ لگائی اور انہوں نے کہا، اور اس کے شروع میں کتاب کے شروع میں کہا میں اپنے پرانے موقف سے رجوع کرتا ہوں، میں مولویوں کے اور فرقوں کے تعصب میں آ کر یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ان لوگوں کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، ہمیں تو صرف قرآن کو لے کر چلنا چاہیے. میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں، میں ایکسٹریم ہو گیا تھا. بیلنس اپروچ یہ ہے کہ قرآن ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، مخاطبین کو پہنچا کر گئے. ورنہ مارکونی بھائی دوسروں لفظوں میں یہ مسئلہ بنے گا کہ قرآن آج بھی ویسی کتاب بن جائے گی جس کو کوئی سمجھانے والا نہ رہا اور نہ سمجھنے والا رہا. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اصحاب کا اور اللہ کے رسول کا رول ختم اور صرف قرآن ہمارے سامنے ہو، جس طرح ہم چاہیں اس کو سمجھیں، احادیث کو اور سیرت کو سائڈ پہ کر دیں، تو قرآن ایک گمنام، اور نعوذ باللہ مجھے یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے، بلکہ نہیں بولتا چھوڑتا ہوں
کہیں میں گستاخی نہ کر دوں جانے انجانے میں، ایک گمنام کتاب بن جائے گی، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بتاؤ تو صحیح اس کو کسی نے کبھی مانا بھی تھا، بتاؤ تو صحیح یہ کبھی امپلیمنٹ بھی ہوئی تھی، بتاؤ تو صحیح اس کتاب کو کبھی کسی نے سمجھا بھی تھا. ساری پٹی کٹ جائے گی بیچ میں، یہاں سے وہ کنفیوژن شروع ہوتی ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، نماز اس سے بڑا معاملہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اکثر یہی سوال، ایک ہی سوال میں نے لوگوں سے سنا ہے، جی نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے، حدیثیں 300 سال کے بعد بخاری صاحب نے کوئی 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی، اور اس میں سے 5-6 ہزار انہوں نے اپنی مرضی کی چن لی، باقیوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. بخاری صاحب بخارا میں رہتے تھے. اسی طرح یہ جو ہے دوسرے قسم کی کتابیں، کوئی بھی حدیثوں کا لکھنے والا نہ مکے میں رہتا تھا نہ مدینے میں رہتا تھا. قرآن میں حدیثوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن بذات خود احسن الحدیث ہے، اور اس میں نہ کوئی ایسے میرا نہیں لنک اس میں، میرا آپ نے جو کیا ہے بات بتائی ہے بڑی کمزور ہے، بڑی ویک بات ہے. 300 سال کے بعد یہ بخاری مسلم سے پہلے مسلمان جو ہے تو ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، نہ انہیں کوئی قرآن سمجھ میں آتا تھا. یہ تو پھر بخاری اور مسلم نے اسلام بتایا نا کہ اسلام کیا چیز ہے. تو آپ نے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ قرآن ایک کیا کرنا چاہیے، ایک ادھوری کتاب ہے، نامکمل ہے، اس کے لیے ہمیں مفسروں کی ضرورت ہے، حدیثوں کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، صرف ایک نماز کا ذکر کیا جاتا ہے اور کسی بات کا ذکر نہیں کیا. بھائی اس میں 95% تو کسے کہانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کی ضرورت تھی وضو کا طریقہ بتا دیا، نمازوں کے کچھ ٹائم بتا دیے. اب آپ چاند پر کل کوئی انسان چلا جائے گا، مریخ پر چلا جائے گا، پھر وہ کدھر جائے گا کہ مکہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں، یا سورج نکلے گا وہاں کتنے بجے نکلے گا قرآن ایک بہت ہی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق، جہاں تک یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وہ ان پر عمل کرے جیسا وہ کرتے، وہ اس زمانے کے لیے تھا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا جن کے سامنے وہ لوگ موجود تھے کہ ان کا حکم مانے، ان کی بات مانے. اب وہ اونٹ پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر کرتے تھے، مٹی کے پیالوں میں پانی پہ، ہم بھی پھر ایسا کریں. تو بات یہ چیز نہیں ہے. قرآن کو آپ، میرا خیال ہے اس کو سمجھیں. قرآن مجھے بتائیں کون سی آیت کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا مسلمانوں کو؟ اتنی کلیئر کٹ اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں معمولی، اور بالکل اللہ تعالیٰ براہ راست مسلمانوں سے متکلم ہے. ہمیں درمیان میں کسی بندے کی ضرورت نہیں. بھائی ان بندوں نے کہاں سے سیکھا؟ ان کو وہی ہوئی تھی کہ بھائی اس طریقے سے کرنا ہے. تو حدیثیں تو 300 سال کے بعد لکھی گئیں، 6 لاکھ حدیثوں میں سے 5,000 حدیثیں چن لی، اس میں کیا اتھینٹسٹی کیا رہ گئی بات کی؟ یہ بتائیے مجھے. ریپیٹ ہوگی. ہاں شروع سے شروع کرتے ہیں. میں نے لکھا تو نہیں ہے مگر جو چیز مجھے یاد رہے، کیونکہ میں نے رسپیکٹ کیا آپ کی، کیونکہ جب میں بول رہا تھا آپ نہیں بولے تھے، کمپلیٹ آپ نے رسپیکٹ سے سنا، اس لیے کئی لوگ شاید ہو رہے ہوں گے کہ وہ بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی رائٹ ہے بات کرنے کا. بزرگ ہیں ہمارے مارکونی بھائی، ان کو رائٹ ہے بات کرنے کا، کوئی ایسی دقت نہیں ہے. انہوں نے اگر مجھے سنا ہے تو سیم گوز ود می، کہ مجھے بھی اسی چیز کو فالو کرنا ہے، ان کی بات کو سنوں. اچھا، اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ پوائنٹ، ابراہیم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ پروف دیں. جی نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہنے کا، دیکھیے بات یہ ہے. مارکونی بھائی میں نا لمبی بات کو نا کوشش کرتا ہوں اچھا چھوٹا پہلے تو اور مجھے آپ یہ رکھتا بتائیں کہ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی نماز اسٹیپ بائی کا اسٹیپ. حکم ہی نہیں ہے قرآن میں. نماز کا حکم ہی نہیں ہے قرآن میں. الصلاۃ دقت نہیں ہے، نماز میں صلاۃ اس کا لیے ورڈ مطلب یوز ہے کر رہا ہوں. ہاں ایک منٹ سننا نظام ایک قائم منٹ کرنا، نظام قائم ہاں کرنا، حکومت میں بھی قائم پوچھنے کرنا. لگا میں بھی پوچھنے لگا ہوں. مجھے پتا ہے، بے فکر رہے. میں نے یہ ساری چیزیں آج سے 5-6 سال پہلے پڑھ کر ڈکار مار دی ہوئی ہیں جو آپ ابھی بولنے لگے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے. بڑا مزہ آئے گا گفتگو کا، لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ابراہیم علیہ السلام، یہ میں نماز پتہ کیوں ورڈ بولتا ہوں؟
نماز اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان سے زیادہ سننے والے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ مجبوری ہے، ادروائز میں بھی اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس کو نماز بولا جائے، سلات ہی بولا جانا چاہیے، سلات۔ ابراہیم علیہ السلام جو سلات پڑھتے تھے اس کو ثابت کریں قرآن سے، کون سی پڑھتے تھے؟ پوائنٹ نمبر 1۔ آگے میں نے اب جانا ہے، بہت سی چیزیں پوچھنی ہیں جی۔ چلے اس کو سکپ کریں، اگلے سوال پر جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کو سکپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، آپ سنتے رہیے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جس کو مارکونی بھائی سکپ کرنے کا کہیں میں کر دوں گا۔ اپنی پوری گفتگو کے اندر نہ میں نے بخاری کا نام لیا، نہ مسلم کا نام لیا، نہ حدیث کی کتابوں کا نام لیا۔ جب میں کہہ رہا تھا قرآن سے ہٹ کر چیز، بخاری اور مسلم کا نام آپ نے لیا، میں نے تو لیا ہی نہیں، میں نے احادیث اور سنت کا نام لیا جو کتابوں میں لکھنے سے پہلے لوگ سندن بیان کیا کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ بخاری اور مسلم 600 سال بعد بھی لکھی جاتی کوئی دقت نہیں تھی، کیونکہ چین موجود ہے، جس چین کے تھرو، یعنی یا تو ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول قرآن کے علاوہ بولتے ہی کچھ نہیں تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صرف قرآن بولتے تھے اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے، نہیں، قرآن کے علاوہ بولتے تھے، صحابہ اس قرآن کو فالو کرتے تھے، یہ چیزیں آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے، یہ تو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں نا، بخاری نہ بھی ہو، مسلم نہ بھی ہو، حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوں، یہ ریالٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا اپنی جگہ پر، کہ وہ لوگ جیے ہیں 60 60 70 70 80 80 90 سال کی زندگیاں جی ہیں، لوگوں سے ملتے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، یہ تو حقیقت ہے ادر من الشمس۔ تو ایسی صورت میں میری جو مراد تھی وہ ایک پرٹیکولر کتاب نہیں تھی کہ بخاری ہو، مسلم ہو، یا دوسری تیسری ہو، یہ نہ بھی موجود ہوں، یا یہ 600 700 سال بعد بھی لکھی جائیں، اس میں دقت نہیں، دقت اس چیز میں ہے قرآن کو جن لوگوں نے اولین فرسٹ بگننگ کے اندر سمجھا، ان لوگوں کی سمجھ کہاں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کہاں ہے، یہ ہے اصل چیز۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، امام بخاری سے پہلے کیا روات موجود تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ حدیث کی سب سے پرانی کتاب، اگر آپ کتابوں پہ بات، پہلی بات یہ میں نے ذکر نہیں کیا مگر اب آپ نے چونکہ پوائنٹ رکھا ہے تو میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں، حدیث کی سب سے پرانی کتاب کون سی ابھی تک ٹریس ہوئی ہے؟ بتائیے۔ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں۔ حمام ابن منبع، منبع بھی بولتے ہیں، رحمت اللہ علیہ، ڈائریکٹ شگرد تھے حضرت ابو ہریرہ کے، اس کا نسخہ ریکور ہوا اور اس کو پورا پبلش کیا گیا، پوری کتاب کو، حمام ابن منبع کی رحمت اللہ علیہ کی، جو حضرت ابو ہریرہ کے شگرد تھے اور تابعی تھے، اس کی ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ، پروفیسر حمید اللہ، جو کہ فرانس کے اندر آرکیولوجیکل اور ہسٹوریکل سبجیکٹس پڑھاتے تھے، اور انہوں نے کئی جو ڈفرنٹ اسکرولز ہیں یا اسکرائبس ہیں ان کو اسٹڈی کر کے فرینچ میں سب سے پہلا ترجمہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کیا۔ تو حمام ابن منبع کی کتاب مسند حمام آپ کو مل جائے گی، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوڈنٹ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھا کرتے تھے، اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے کہ لکھا کرتے تھے۔ تو امام بخاری لکھتے نہ لکھتے، نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ کی اسکرولز موجود ہیں، یعنی لکھی گئیں اور ان کا ذکر ملتا ہے، اچھا، اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ، یعنی ایک تابعی نے، اسٹوڈنٹ نے، کہ ہم نے دیکھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ سے پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے پاس ایک باکس بنا ہوا تھا لکڑی کا، اس باکس سے وہ اپنی لکھی ہوئی ان احادیث کو نکال کر ہمیں پڑھایا کرتے تھے، جس کا ذکر حمام ابن منبع نے بھی کیا ہے۔ وہ نسخہ آپ کو پی ڈی ایف میں آن لائن مل جائے گا، کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے، اس کی تو اب اردو ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہے، کہیں گے چلے میں دکھائی دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ یہ اپنی طرف سے گپستان ریڈیو چلا رہا ہے۔ یہ بھی دکھا دیتے ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، ایک منٹ، یہ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ سامنے آ جائے، اور اس پر جو سٹڈی کرنا چاہے تو وہ سٹڈی کر سکتا ہے حدیث کے حوالے سے۔ ایک منٹ یہاں سے سرچ کرتا ہوں، اوہو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اس کے بعد میں پھر اگلی بات کرتا ہوں، وہ بھی ریکارڈنگ کے اندر آ جائے۔
ایک منٹ. ایک منٹ, یہ ہے نہیں, ایک منٹ رکیے گا. حدیث کے اندر شاید ہو, میں نے فولڈر اصل میں بنایا ہوا ہے نا, تو میں چاہ رہا ہوں اس کو میں دکھائی دوں تاکہ اگر لوگ دیکھنا چاہیں تو ضرور اچھے سے دیکھ لیں. ایک منٹ, ہم حدیث لکھتا ہوں تو اس سے فولڈر میں سرچ ہو کے ہو سکتا آ جائے. ہاں جی, یہ لیں جی, میں شیئر کر رہا ہوں اسکرین, تو تاکہ یہ بھی ریکارڈ کے اندر آ جائے, اور اس کے بعد پھر میں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں. یہ دیکھیں جی, ٹھیک ہے, یہ اولین دستیاب شدہ دنیا کا قدیم ترین مجموعہ حدیث صحیفہ حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ, تحقیق ڈاکٹر محمد حمید اللہ. ٹھیک ہے, یہ پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. حمام ابن منبہ کا قدیم ترین, جو ڈائریکٹ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے, 300-400 سال بعد نہیں. ٹھیک ہے, اس کی تحقیق آپ کو مل جائے گی, اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تدوین و افادت ابو ہریرہ سب امتوں کے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو حدیثیں اس میں مل جائیں گی کہ اس ٹائم کے اوپر لکھی جا رہی ہوتی تھی, اور اس میں اخلاقیات پر, اسلام پر, اعمال صالحہ کے اوپر بہت سی روایات آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے ڈاکٹر حمید اللہ. بیسیکلی ان کے پاس ایکسس تھا بہت زیادہ گھومنے کا, میوزیمز کا, مینوسکرپٹس پڑھنے کا, اس لیے حمید اللہ صاحب جو ہے نا بڑی زبردست, کئی دفعہ ان سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. اچھا, یہ چیز ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حمام ابن منبہ کی ڈسکوری کے بعد, صحیفہ حمام کی ڈسکوری کے بعد سے پہلے سب سے پرانا حدیث کا نسخہ کون سا ملتا ہے؟ جی بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں, میں تو یہی سن رہا, بخاری مسلم وغیرہ. ہاں نہیں, وہ ہے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ, جو امام مالک ہے ان کا صحیفہ تھا, جس کو موطا امام مالک بولتے ہیں. موطا امام مالک, یہ روایت ابن القاسم سے ہوئی, جس کا نسخہ بھی موجود ہے. اور امام مالک جو ہیں یہ 300 سال بعد نہیں, یہ بیسیکلی تبا تابعی کی کیٹیگری میں, اور بعض ان کو تابعی کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. پتہ کدھر کے تھے؟ بخارا کے, ترمز کے, نیشابور کے, بغداد, کوفہ کے نہیں, مدینہ کے. الموطا امام مالک, یہ آپ کو مل جائے گی. اچھا, اس وقت کی مل جائے گی. اس سے آگے آپ چلیں تو امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے ہیں. اب امام ابو حنیفہ کے شاگرد گزرے ہیں, ان کا نسخہ موجود ہے. ان کے دو شاگرد تھے بڑے, امام ابو حنیفہ, نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے, ایک امام محمد اور ایک امام ظفر. ٹھیک ہے, امام ظفر اور امام محمد. وہ جو امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کی کتاب موجود ہے, اس کو بولتے ہیں الموطا امام محمد, وہ انہوں نے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, امام محمد اور ابو یوسف, یس, تھینک یو تھینک یو تھینک یو, ہاشم نے نیچے مجھے بتا دی, ابو یوسف, ظفر نہیں, ظفر سیپریٹ ہے, سوری. امام ابو یوسف اور امام محمد کن کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ کون ہے؟ بعض روایتوں کے مطابق تابعی, بعض کے مطابق تبع تابعی, مگر 300 سال بعد نہیں, پہلی صدی اور نصف دوسری صدی, ڈائریکٹ صحابہ کی زندگی کے فوراً بعد. امام ابو حنیفہ کا لقاء جعفر بن صادق رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے, تو کنفرم ہے, تواتر کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابو یوسف, ان کی کتاب ملتی ہے کتاب الخراج, اس میں حدیثوں کے مسائل اور پولیٹیکل سسٹم کو ایکسپلین کیا گیا ہے. امام ابو یوسف کے شاگرد تھے ڈائریکٹ امام احمد بن حنبل, ان کی کتاب ملتی ہے مسند احمد, 300 سال بعد نہیں, یہ پہلی, نصف دوسری اور لاسٹ سیکنڈ. ٹھیک ہے جی, امام احمد بن حنبل, انہوں نے مسند احمد لکھی, جن کو ان کے بیٹے عبداللہ نے آگے لے کر چلے. دوسری طرف آ جائیں, امام محمد جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے, ان کا ملتا ہے موطا امام محمد, جس پر تعلیق لکھی التعلیق الممجد علی موطا امام محمد. یہ شروحات آپ کو مل جائیں گی. شاہ ولی اللہ محدث دلوی صاحب نے موطا امام مالک کا پرانا نسخہ ریکور کر کے المصفہ لکھی امام مالک کے اوپر,
وہ بھی میرے پاس موجود ہے، ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی، کہیں گے تو وہ بھی دکھا دوں گا، اور اس زمانے کی ہے جس زمانے کے نسخے ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے پرانے زمانے کے، کہیں گے تو وہ بھی میرے پاس موجود ہے امام ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتابوں میں، وہ بھی میں دکھا سکتا ہوں۔ اب صرف ایک چیز سمجھنی چاہیے ہمیں کہ جب ہم یہ بولتے ہیں سنت یا حدیث، اس سے مراد ہے اوتھینٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ثابت ہو جائے اسناد کے ذریعے، روایت اور درایت کے اصولوں پر پرکھ کر، اس کو ہم قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن کے لیے مانیں گے، کیونکہ اولین مخاطب وہ تھے، جس طرح انہوں نے سمجھا ہے ویسے ہی ہم سمجھے گے تو چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا تھا کہ بڑا قرآن کی آپ کوئی چیز بتا دیں، آپ ہمیشہ سلاد کی بات کرتے ہیں، سلاد کے علاوہ تو کوئی چیزیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو میں حقیقت بتاؤں، سلاد کے علاوہ درجنوں چیزیں ہیں ہمارے پاس، درجنوں چیزیں جس کا ہم پوچھ سکتے ہیں، مگر سلاد ٹاپ پریورٹی کے اندر اس لیے ہے کہ یہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو بولا گیا ہے، سب سے زیادہ حکم سلاد کا دیا گیا ہے، سب سے زیادہ، سینکڑوں بار، اس لیے یہ چیز پوچھتے ہیں۔ اب آپ نے ایک چیز کہی، اب ہم سلاد پر بحث کرنے لگے ہیں۔ آپ نے کہا سلاد کا کچھ مطلب ہوتا ہے، میں اپنی بات کر چکا، آپ یہاں سے ہم اس فیز پر جانے لگے ہیں جہاں آپ سلاد کا مطلب ہمیں سمجھائیں گے۔ جی، سلاد کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں، کچھ اور ہے، یہ آپ نے بولا تھا، وہ کیا ہے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر نماز کو اتنی اہمیت حاصل ہے، نماز چھوڑنے والا کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور نماز اتنی ہی ضروری ہے، میری ذرا بات مکمل سن لیجئے گا، چھوٹی سی بات ہے، اتنا اہم فیکٹر ہے، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ ایک پیج اور لکھ دیتے بھی نماز ایسے پڑھنی ہے؟ اچھا چلو، انہوں نے نہیں لکھا، تو یہ جو پوری پی ایچ ڈی کی کتابیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، کیا آج ہمیں پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک طریقہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے، جو اتنی سلاد کتابوں ورڈ کا آپ نے ایکسپلین ریفرنس کریں، جو دیا؟ میرا سوال تھا، میرا سوال ہے سلاد ورڈ کیوں؟ آپ نے کہا سب کو پتا تھا کیسے پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سلاد پڑھا کرتے تھے، میں نے پوچھا بتائیں کیسے، آپ نے کہا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں تھی سلاد، کچھ اور تھی، میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، آپ سے سوال ہے اس کو ایکسپلین دیکھیے کریں۔ جی دیکھیے وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ سوال سکپ کریں، اور جب میں نے کہہ دیا سوال سکپ کریں تو میرے آپ نے پاس سوال کیونکہ اس کا جواب آپ نے سوال جواب نہیں آپ نے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام والا کہا، میں نے اس کو سکپ کر دیا کہ یہ مت بتائیں ابراہیم علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے۔ میں اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، سلاد آپ نے جملہ بولا، سلاد کا مطلب کچھ اور ہے، نظام ہے، کچھ قائم کرنا ہے، ایسے کچھ بولا، میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ ابراہیم علیہ السلام والا تو میں نے اسکپ کر دیا، وہ تو میں نے بات مان لی آپ جی، کی، نظام ایکسپلین جیسا کریں۔ کہ جی 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 عربی کے الفاظ جو ہیں، میں عربی تو نہیں جانتا لیکن سنتا رہتا ہوں علماء کرام کو، تو صلات کا مطلب نظام قائم کرنا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، صلات کا مطلب میں نے اکثر علماء کو سنا ہے کہ اس کے ایک میں نہیں تو نماز کے ہیں، اور دوسرا اس کا نظام قائم کرنے کے بھی ہیں، تو کئی آپ کون سا لوگ اس مانتے کو ہیں؟ جیسے اپلائی ہوگا، اگر وہ کہیں گے ورکو مارا کے ان، تو وہاں تو نماز کا مطلب ہوگا، اور جہاں اچھا، کچھ اور طریقے سے، لیکن میرا اہم سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے ساری تھیوری بیان کی، مجھے نماز کا طریقہ بتا دیجئے، آپ کیا طریقہ ہے میں نے نماز کا، وہ فائنل میں بالکل فائنل وہ طریقہ؟ میں بتاؤں، جی 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 جی، وہ میں سارا بتاؤں گا، اس میں آپ نے بے فکر رہنا ہے، مگر اس وقت مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سلاد کو آپ وہ سلاد مان ہی نہیں رہے جو پڑھ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں نظام ہے، ابھی آپ نے تھوڑا چینج کر دیا، آپ نے کہا جہاں رکوع کی بات ہے وہاں تو رکوع ہے، مجھے کوئی آیت بتائیں جہاں سلاد کا معنی نظام ہو۔ ہاں چلیں ایسے کر لیتے ہیں، آسان کر لیتے ہیں، رکوع والا تو آپ نے بتا دیا، ایسا کوئی نظام ایسا بتائیں جہاں پر سلاد کا مطلب جو ہے نا وہ نظام ہو۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کیونکہ ایک کوالیفائڈ عالم دین نہیں ہوں، تو میرے لیے ہوں ذرا ریفرنس دینا، یا میں تو سنتا ہوں علماء کرام سے، ان سے سیکھتا ہوں میں، کتابیں تو خیر میرے پاس ہے بھی نہیں، میں نے صرف قرآن شریف کے اچھے اچھے نسخے رکھے ہوئے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ صلات کا مطلب بتایا جاتا ہے، آپ جیسے ہی جو محترم علماء کرام ہیں وہ اس کا نظام بھی، اس نظام کے سلسلے میں بھی بات کرتے ہیں کہ ایسا نظام قائم کیا جائے۔
تو یہ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے اتنا سننے میں آیا ہے۔ نہیں سننے میں اصل میں مارکونی بھائی سنا کے چلتا نہیں ہوں، مجھے آپ نے یہ ثبوت دینا ہے کہ صلات قرآن کے اندر نظام کے معنی میں ہے۔ آپ نے ایک کہہ دیا نا، مجھے صلات کا ورڈ کا یہاں پر آپ نے فٹ کر کے بتانا ہے، کوئی آیت مجھے بتائیں، کوئی ایک ڈھونڈ لیں، تھوڑا ٹائم میں دے رہا ہوں جس طرح آپ مجھے ٹائم دے رہے تھے کتاب نکالنے کے لیے، ذرا دیکھ لیں دیکھیے میں نکالیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو، ابھی تو ٹائم لگ جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ بور ہوں اور آپ ویٹ کرتے رہیں، تو اس طریقے سے میں آپ کو نیکسٹ ٹائم اس کا کچھ ریفرنس دے دوں گا۔ میں نے اپنے پاس نوٹ بک رکھی ہوئی ہے، میں ساری چیزیں نوٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم ہوگا۔ لیکن یہ بات ہے نا کہ چلے ٹھیک ہے، وہ سلاد کا تو ابھی آپ پینڈ کرتے ہیں، میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا، یعنی آپ نے لیکن میرے آپ نے جو ہے نا وہ کر دیے سارے کے سارے سکپ، کیا کریں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے، میں نے آپ کی ساری بات سنی، اب اسلام کو سیکھنے کے لیے بھائی میرے، یہ اتنی کتابیں، یہ اتنے بزرگ، بھائی اللہ تعالیٰ جس نے یہ کائنات پیدا کی وہ ایک کرسٹل کلیئر ایموشنل پیغام آرگومنٹ ہے، آپ کو دے رہا ہے قرآن شریف کے اندر، کیا کرسٹل یہی تو کلیئر پوچھ دے رہا رہا ہوں، یہی تو بتا رہا ہوں، دیکھیں وہ کرسٹل کلیئر، دیکھیں آپ ایک جگہ پہ کلیم کر رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ واقعی مارکونی بھائی، جب میں آپ سے پوچھنے لگتا ہوں کہ جتنے کانفیڈنس سے آپ نے کہا کرسٹل کلیئر پیغام اللہ کی ذات دے رہی ہے، وہ ایک صفحہ نہیں لکھ سکتی تھی، جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا تو پھر میں آپ سے مانگتا ہوں ریفرنس، اس وقت آپ کہتے ہیں اسکپ کر دو، پھر یہ کلیم بھی نہ کیا کریں، یا تو کلیم کرتے ہیں تو پھر اس پر کھڑے رہیں، ابھی آپ نے کہا کرسٹل کلیئر لکھا ہوا ہے، دکھائیں کہاں صلات کا نظام ثابت کریں گے، دکھائیں صحیح۔ نہیں میں دکھا دوں گا، لیکن میرا ایک اہم سوال ہے جس پر آپ نے ساری بلڈنگ کھڑی کی ہے کہ مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں کہ فلانی نماز کا طریقہ، طریقے سے۔ دیکھیں میری بات سنیں، نماز کا طریقہ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، حدیث موطا امام مالک، مختلف کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا، سکیٹرڈ یہ فارم جو کے لوگ اندر ہے، مختلف قسم سے ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اس کا کیا ساری مطلب جائز، ہے؟ ساری جائز ہے، سب کی روایات سے بیس بنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے نہیں، ملٹیپل طریقے سے صلات ادا کی ہے، ملٹیپل طریقے سے، سب کی روایات ملتی ہیں، اور یہ عوام کی لیکن سہولت کے لیے جی۔ لیکن ہمارے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز وہ نہیں علماء ہوتی، مارکونی فلانے۔ صاحب، علماء کرام تو پھر کہتے ہیں، وہ کہتے رہیں، آپ مجھ سے جب پوچھ رہے ہیں تو میں تو اپنی رائے دوں گا نا، اور میں دوں گا قرآن اور سننا سے، تو قرآن اور سننا جو ہے اس میں ملٹیپل طریقے ہیں نماز کے، اللہ کے رسول نے دیکھے کہا، صحیح بخاری میں ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتی دیکھی، اب جس نے جیسے پڑھتے اللہ کے رسول کو دیکھی اپنی سہولت کے مطابق اس کو اڈاپٹ کر لیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقوں پر نماز پڑھی جا رہی ہے نا، یہ سب روایتاً حدیثوں اور اللہ کے رسول کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقوں پر پہنچے ہیں، یہ سب نماز اس طریقے پر ہے، اللہ کے رسول نے ان سب طریقوں پر پڑھی ہے، کوئی کہتا ہے نا کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ غلطی کر رہے ہیں، میں آپ کو یہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، دیکھیے وہ غلطی کر رہا ہے، قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سب اس کچھ آ کو رہا ہے، اس کو قرآن میں سب اس کچھ کو آ رہا ہے، نہیں مگر نہیں یہ نہیں نہیں آ نہیں رہا کہ صلاۃ نظام نہیں کہاں ہے، یہ بڑی دقت ہے۔ دیکھیں بات کمپلیٹ تو ہونے دیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اگر آپ درمیان سے پکڑ لیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے یہ ہاں بتا دیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں حفاظت کریں گے، کیا مطلب ہے؟ حفاظت ہوئی ہے قرآن کی، کیا تو پھر مجھے سمجھ باقی نہیں آیا کیا مطلب، ہاں جی باقی جی، باقی چیزوں کی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ حدیثوں کی گارنٹی یا دوسرے روایات کی آپ ایک ہاں لفظ استعمال زبردست کرتے ہیں زبردست روایات، روایات زبردست کیا ہوتی ہیں بھائی میرے؟ قصے کہانیاں، زبردست، اب سن لیں قصے سن لیں، کہانیاں، کسے کہانیاں پہ تھوڑی دیر پہلے قرآن کے اندر نہیں کسے کہانیاں بیان ہوئی، قصص کسے کہتے ہیں؟ ساری قصص ساری کسے، حدیثیں آپ کی عباسیوں نے نہیں لکھی ہیں۔ قصص، سنے سنے ذرا مارکو صاحب، ایسے نہیں، آگے آگے نہ دوڑے نا، قصص کسے کہتے ہیں؟ قصص کا مطلب پتہ ہے؟ قصہ، جو کس کو قصہ کہانی بول رہے ہیں، قرآن میں پوری سورت ہے سورہ القصص قصے کے اوپر، پھر قرآن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کتنے ہی رسول ہیں جن کے قصے اور کہانی ہم نے آپ کو بیان کی ہیں، تو قرآن بھی قصہ ہے، کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو، میں نے اس لیے بولا تھا جو بندہ انکار حدیث کرے گا وہ قرآن سے بھی ہاتھ چھڑوا بیٹھے گا جانے انجانے میں، اور یہی ہو رہا ہے، تو اگر آپ نے روایات کو قصے کہانیاں کہنا ہے تو خود قرآن میں سورہ القصص موجود ہے اور قصے کہانیاں ہیں، پھر چھوڑ دیں اس کو، نمبر 1۔ اب آ جائیں واپس جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں،
میرا بھائی، کیونکہ آپ سکپ کر جاتے ہیں، آگے جا رہے ہیں سلاد کے اوپر، آپ نے کہا جی سکپ کر دیں، میں اس پہ ڈھونڈ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. مجھے یہ بتائیں جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا جی وہ آپ روایات کو بیچ میں لے آتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں، قرآن کے اندر نہیں. میں نے ویڈیو بنائی ہے، 5 ایسے اشارے ہیں قرآن کے اندر، آواز حق آفیشیل پر پڑی ہے حدیث کے پلے لسٹ کے اندر. 5 ایسے اشارے ہیں جو قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہیں، اور لوگوں نے ان پر عمل کیا. 5 صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول نے. اس کا حکم قرآن کے اندر ہے ہی نہیں ہے. وہ حکم کہاں سے آیا جبکہ قرآن کے اندر تو ذکر ہی نہیں ہے. صرف 5 اشارے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثبوت دے دیں. آپ نہیں دے سکتے، قرآن کے اندر ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو چیز کیا قرآن میں بتاؤں گے؟ نہیں ہے، جو ہاں چیز جی قرآن جی، میں نہیں ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. آپ کا یہ قول ہے ایگزیکٹلی. ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا میرے حق میں، زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنا کو. یہی تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے تو وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ آپ کا کلیم ہے. آپ میرے خیال سے شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ ہیں. جی دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ اچھا ہاں، براہ دوسرا سوری راست. سوری، میں بھول گیا تھا، سوری سوری، کیونکہ آپ بات بیچ میں ٹوکی تھی نا جب میں بات رکھ رہا تھا تو مجھے بھول گیا. ہاں، حفاظت کا آپ نے ذکر کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے حفاظت کی ہے تو وہ کدھر ہے، یہی بولا تھا نا آپ نے. کہاں ہوئی حفاظت یہ نہیں وہ، نہیں، اگر میں آپ نے حدیثوں کہا کو تھا لائیں. کہ اس کا جی جی. مطلب کیا ہے. نہیں نہیں، اس کا میں نے مطلب کیا؟ پوچھا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں زبردست قرآن کی زبردست. حفاظت کروں گا. ہاں، آپ نے پورے قرآن سے مجھے نکال کر دکھانا ہے جہاں اللہ نے کہا ہو میں قرآن کی حفاظت کروں گا. بھئی وہ آیت جی ایک آتی ہے ہاں ہاں، آیت میں لے آتا ہوں، یہ دیکھیں. میرے اب منہ میں پر، اب میں وہ اور کام، ہاں اب میں وہ کام کر. ہم ہی اس کے جی محافظ ہیں. جی 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 جی، وہ میں آیت لے آتا ہوں سامنے، وہ میں آتا ہوں، اس میں سے آپ نے مجھے قرآن نکال کر دکھانا ہے. میری جب منکرین حدیث بھائیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لفظوں کا پکڑنا ہے نا کہ سلاد کا مطلب یہ نہیں تو وہ نہیں، ملائکہ کا مطلب یہ نہیں تو وہ نہیں، تو پھر بھائی ہم نے بھی ورڈ پکڑنا ہے، ہم نے بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے بھی ورڈ ہی لے کر چلنا ہے. یہ آیت ہے سورہ الحجر کی، سوری ایک منٹ، سورہ الحجر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیت ہے 9 نمبر. ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کہاں ہے یہاں پر، بتائیں مجھے. اگر قرآن نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے آپ بتا دیجئے. دیکھیں آپ لفظ پکڑ، کیا لکھا ہوا ہے اوپر پڑھیں نا ذرا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہاں جی جی. میں اس کا مطلب قرآن لیتا ہوں. کہاں سے لیتے ہیں؟ بس میری یہاں تو مرضی. قرآن نہیں لکھا ہوا ہے. آپ کی مرضی تو مارکو نہیں بھائی، اس کا مطلب ہے بات مرضی پر آ گئی. آپ لیتے ہیں مرضی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی ذکر میں کیا ہے. اب مرضی میں سے بتاتا مراد اپنی سوچ اور سمجھ ہے. ہوں، ہاں ٹھیک ہے، وہی سوچ سمجھ بھی مرضی کے مطابق ہی چلے گی نا آپ کی. آپ مرضی کے مطابق جو سوچنا چاہیں گے سوچیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ لاسٹ ہماری بات ہونے لگی کنکلوڈ کے اوپر. میری نظر کے اندر اس ذکر سے مراد اسلام کا مجموعی روح ہے جس کی حفاظت اللہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے. اس میں قرآن شامل ہے، لٹرل، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر بیان کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به. لفظ لٹرل، لٹرل حفاظت یہاں پر نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. لٹرل یعنی ورڈز کی حفاظت آگے ہے. مثال کے طور پر چلو وہ بھی آج دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آ جائے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ، ہاں یہاں سے آئے گا، وہ بھی آ جائے گی تاکہ آپ کو پتا چلے میں کیا کہہ رہا ہوں. ذکر جو ہے وہ مجموعی پیغام کو اللہ کے حکم کے تحت آتا ہے، جس کا مطلب اوہو یہ آیت ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیا آپ نے، اس آیت میں آنے لگا. یہ دیکھنا، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی اپنی زبان کو مت ہلائیے
جلدی کرتے ہوئے انا علینا جمعہ، اس کے ورڈز کو جمع کرنا بھی، وقرآن، اور اس کا قرآن یعنی کہ اس کا پڑھنا، ورڈز ہم پر ہے، اس کی حفاظت. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم آپ کو پڑھا دیں تو پھر ہماری قرات کو فالو کریں. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر ہم پر ہی اس کے بیان کی حفاظت اور اس کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لی. قرآن کی اس آیت سے قرآن کے ورڈز کا حفاظت کا پتہ چلتا ہے، اور جو پچھلی آیت تھی سورہ حجر کی آیت نمبر 9، اس سے قرآن کے مجموعی روح اور پیغام کی حفاظت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے فرق. یہاں سے اب ذکر، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما، اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تم ذکر سے مجموعی پیغام کیسے لیتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، چلیں اس کی بھی دلیل لے لیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے ہوائی فائر کر رہا ہے. میں نے اکثر کہا ہوا ہے کہ جو لوگ قرآن کرتے ہیں نا، ان سے زیادہ الحمدللہ قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے. کاش انہوں نے صرف جذباتی نعرے مارنے کی بجائے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا بھی ہوتا. ٹھیک ہے، تو سوری، یہاں سے آیت نکالتے ہیں، یہیں سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فذکر، ذکر، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. تو فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، اس پیغام کو پہنچائیں. نہیں یقین، ایک اور آیت لے لیتے ہیں، کیا دقت ہے؟ کدھر گئی ہے؟ چلے وہ تو پڑھ دے تو مشہور ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، قرآن اور ذکر دو الگ چیزیں آئی ہیں. اگر وہاں سورہ حجر کے اندر قرآن، ذکر سے مراد قرآن لیا جاتا، تو یہاں قرآن کے ساتھ ذکر علیحدہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن ہی تو ذکر ہے. تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا مطلب ہے ذکر ایک جینرک ٹرم ہے جس کے اندر قرآن آتا ہے، جس کے اندر سننا آتی ہے، جس کے اندر تزکیہ آتا ہے. اور اسی کے بارے میں پھر قرآن میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اسی ذکر کے، جو اللہ کا ذکر ہے، یہ نصیحت کا، وہ اوور آل ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہماری نظر کے اندر، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے پیغام کی مجموعی حفاظت کی اور قرآن کی لٹرل ورڈز کی حفاظت کی. چلیں ایک اور لے لیں آیت کہ قرآن کی حفاظت منطقی طور پر کیسے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہوائی فائر مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ، سوری. ٹھیک ہے، اس سے آئے گا، سوری، اس سے یہ دیکھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا، سب کو پتا قرآن نازل ہوا مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وَمُہَیْمِنًا عَلَیہ، اور ان کی حفاظت کرتا ہے. اب قرآن کی ہی اگر حفاظت نہ ہو، لٹرل یا انٹرپریٹیشن، تو پچھلوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یعنی ایک صحت مند بندہ ہی بیمار کی حفاظت کر سکتا ہے، ایک آنکھ والا ہی اندھے کو روڈ کراس کرا سکتا ہے، ایک گاڑی چلانے والا ہی لوگوں کو ڈیلیور کر سکتا ہے. جس بندے کی اپنی آنکھیں نہ ہوں وہ دوسروں کو کیسے پار لگائے گا؟ قرآن کی حفاظت نیسیسری ہے تاکہ پچھلی کتابوں کی اور پچھلے تعلیمات کی حفاظت کی جا سکے جو کہ قرآن نے کی. میرا بھائی
اسی چیز کے ساتھ ختم کرتے ہیں. کافی بات ہوئی, آپ اپنی آخری بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, اور یہ ضرور یہ بولنا مت بھولیے گا کہ میں نے بڑی کمزور بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ بات بنے گی نہیں. جی مارکونی بھائی. جی جی بہت مہربانی, آپ نے مجھے کافی ٹائم دیا اور تبادلہ خیال ہوا, کچھ میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. ضرور, تھینک یو تھینک یو. سلاد کا نظام ہونا اس پر ضرور ریفرنس لے کے آئیے گا, ٹھیک ہے, نیکسٹ میں انتظار کروں گا. بالکل, تھینک انشاءاللہ یو انشاءاللہ. تھینک یو. مارکونی بھائی ہمارے ساتھ تھے.